لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. وقال عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت شفاعتي. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حج اگرچہ مکہ مکرمہ کی حاضری اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد مکمل ہو جاتا ہے، لیکن حج کے سفر میں مکہ مکرمہ کی حاضری کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حاضری نہ ہو تو یہ سفر ناتمام اور نامکمل شمار ہوتا ہے، کیونکہ مکہ کی حاضری میں عبادت کی تکمیل ہوتی ہے اور مدینہ طیبہ کی حاضری میں محبت کی تکمیل ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، یعنی جو شخص حج کے لیے اور مجھ سے ملنے نہ آئے تو اس نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کا معاملہ کیا. اس سے ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ سفر حج میں مناسک حج ادا کرے تو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر صلاۃ و سلام بھی پیش کرے اور مسجد نبوی میں نمازیں بھی ادا کرے. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ حاضری کے وقت آدمی کو دو باتوں کی نیت کرنی چاہیے. ایک یہ نیت کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور روضہ اقدس پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اور دوسری نیت یہ کرے کہ میں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. زمانہ اسلام سے پہلے مدینہ منورہ کے مختلف نام تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہر سے جو محبت تھی، اس نے گوارا نہ کیا کہ اس شہر کا کوئی ایسا نام باقی رہے جو اس کے مقام و مرتبہ سے بالا تر ہو. اس لیے اس کے بہت سارے ایسے ناموں کو جن میں اس کے مقام و مرتبہ اور عزت و کرامت کا لحاظ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیا، حالانکہ وہ نام زمانہ جاہلیت میں کافی مشہور و معروف تھے. عقل و شعور کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، کیونکہ اس مبارک سرزمین کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تشہیر اور نور ہدایت و ایمان کا گھر اور ٹھکانہ بنایا تھا، اور دین اسلام کی نصرت و اعزاز کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی. مدینہ منورہ کے 90 سے زیادہ نام احادیث و آثار اور تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں. ناموں کی کثرت اس کے شرف و عزت پر دلالت کرتی ہے. ان ناموں میں سے ہر نام اس شہر کی صفت ایمانی کا حامل ہے. احادیث کی کتابوں میں منقول ہے کہ اس کا ایک قدیم نام یثرب تھا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ بھی مدینہ منورہ کو یثرب کے نام سے پکارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مرتبہ مدینہ منورہ کے نام سے بھی اس کو پکارے. مدینہ کے ساتھ المنورہ کا لفظ بڑھا کر اس کی اور زیادہ تعظیم و ادب کو نمایاں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ شہر اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روشن و منور ہے، جس نے پوری دنیا سے ظلمت و کفر کے اندھیروں کو ہٹا کر اسلام و احکام خداوندی کی ضیاء پاشیوں سے اس کو منور کیا. اب یہ روشنی تا قیامت قائم رہے گی، اور نور ہدایت کے اس چراغ کو اب کفر و گمراہی کی پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. اب یہ نور ہمیشہ کے لیے کفر کی حرکتوں پر خندہ زن رہے گا، بلکہ اس نور کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ لچک رکھی ہے کہ جتنا اسے دبایا جائے گا اتنا ہی یہ ابھرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو فرمایا، اے اللہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل اور نبی تھے، ان کی زبان پر تو نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرا نبی ہوں اور تیرا پیغمبر ہوں، مکہ اور مدینہ کے درمیانی کناروں کے درمیان کو میں حرم قرار دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینۃ حرم، مدینہ حرم ہے، مدینہ منورہ کی حدود میں نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس میں کوئی بدعت کی جائے، اور فرمایا کہ جو شخص مدینہ میں بدعت ایجاد کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ برے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوں، اگر انہیں اس کی برکت اور فضیلت معلوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں ایک ایسا وقت آئے گا جب ایمان سمٹ کر اس طرح لوٹ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں سما جاتا ہے، یعنی دنیا میں فساد اس قدر عام ہو جائے گا کہ ایمان واپس آ کر لوٹ جائے گا۔ مدینہ ایک ایسی بابرکت جگہ جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مدینہ کے ہر راستے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس شہر کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں اس بات کی استطاعت ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے، یقیناً میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ نیز فرمایا کہ قیامت کے دن مدینہ والے سب سے پہلے اٹھیں گے، اول مجھ سے زمین شق ہوگی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر بقیع والوں کے پاس آؤں گا، پھر مکہ والوں کا انتظار کروں گا، تو میں خود دونوں حرم کے لوگوں کو لے کر روانہ ہوں گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موت کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اللہ کے راستے میں شہادت عطا فرما اور موت مجھے مدینہ میں نصیب فرما۔ یہ سب محبت کے اظہار کے طریقے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پھلوں کے لیے بھی دعا فرمائی، فرمایا، اے اللہ تو ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ میں برکت اور ہمارے ساع میں برکت دے اور ہمارے مد میں برکت دے۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور میں تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، مثل اس کے جو انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی، اور اسی کے مثل اس کے ساتھ، یعنی اس سے دوہری برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نماز میری اس مسجد میں بہتر ہے دوسرے مساجد کی 1000 نمازوں سے سوائے مسجد الحرام کے، اور ایک نماز مسجد الحرام میں افضل ہے دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل ہے کہ جو شخص میری زیارت کرے، یعنی خاص اسی ارادے سے آیا ہو، وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا، اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے اور وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے، میں اس کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہوں گا، اور جو حرم مکہ مکرمہ یا حرم مدینہ منورہ میں مر جائے وہ قیامت میں امن والوں کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی، وہ مثل اس شخص کے ہے کہ جس نے میری زندگی میں زیارت کی اور اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جگہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض کوثر پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھے کہ اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، اس کے لیے آگ سے نجات اور نفاق سے نجات ہے۔
محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس دیس کی محبت سے لبریز تھا، جس کا اظہار آپ کے اعمال و اقوال سے ہوتا رہتا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے در و دیوار نظر آتے ہی بے تابانہ طور پر سواری کو خوب تیز کرتے، تاکہ فراق کی جاں گداز گھڑیاں ختم ہو کر وصل کی روح پرور ساعت جلد نصیب ہو۔ آپ کے قلب اطہر میں اس ارض مقدس کی گرد و غبار اور ریگزاروں کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے چہرہ اقدس پر مٹی لگ جاتی تو آپ اسے صاف نہیں فرماتے تھے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی فرد چہرہ یا سر کو گرد و غبار سے چھپاتا تو آپ ایسا کرنے سے منع فرماتے اور یہ ایمان افروز خوشخبری سناتے کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی خاک میں ہر بیماری کی شفا ہے، حتیٰ کہ کوڑ اور برس جیسی موذی اور لا علاج امراض کے لیے بھی باعث شفا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات پارہ 26 میں ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے امتیوں کو اپنے نبی کے آداب سکھائے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلا ادب یہ بتلایا گیا کہ تمہیں اپنے نبی کی توقیر و احترام اور عزت کرنا چاہیے، تمام کاموں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہنا چاہیے، اتباع اور تابعداری کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوسرا ادب اس سے اگلی آیت میں یہ بتلایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز زیادہ بلند نہ کرنا، اور بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، ایک قسم کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول سے صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے کہ اب میں مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی شخص کسی سے سرگوشی کرتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور پر بہت بلند آواز تھے، یہ آیت سن کر بہت ڈرے اور روئے اور اپنی آواز کو پست کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا کہ حیات میں تھا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے۔ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہوں، اس میں بھی شور و شغب کرنا بے ادبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کا احترام دراصل اللہ کا احترام ہے، اور جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے احترام میں کمی کے معنی اللہ کے احترام میں کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور مدینہ منورہ کا ادب و احترام نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.